PSL 10 کا فائنل پاک بحریہ کے نام قذافی اسٹیڈیم میں خصوصی تقریب پاک بحریہ کو خراج تحسین اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد اور پاک بحریہ زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور چیئرمین PCB محسن نقوی بھی اسٹیڈیم میں موجود گلوکار ابرار الحق کی ہیوی بائک پر دبنگ انٹری گلوکار رضوان مرزا حسین علی پراچا ندیم عباس کی شاندار پرفارمنس وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق ترک میڈیا نے بتایا ملاقات میں علاقائی امن اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کی جانب سے مسلسل حمایت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا استنبول کے ترک صدارتی محل میں وزیر اعظم اور ترک صدر کی وفود کی سطح پر بھی ملاقات ہوئی پاکستانی وفد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شامل ہیں اور امن پسند ہے ہمارا پہلا انتخاب بھی امن ہے بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پشاور میں جامعات کے طلباء سے خطاب کہا 6 اور 7 مئی کو بھارت کے جن ہوائی اڈوں سے طیارے اڑے تھے ہم نے ان کو تباہ کیا قزاق اسکول بس حملے میں زخمی مزید 2 طالبات شہید شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں شہید طالبہ کی تعداد 8 ہو گئی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خزان میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنال ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا APS خزدار کے معصوم شہداء کی یاد میں تعزیتی تقریب شہر بھر کے اسکولوں کے بچوں کی شرکت شہداء کے لیے دعائیں اور یکجہتی کے پیغامات بچوں نے شمعیں روشن کر کے ننھے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا بلوچستان پولیس کے دستے کی شہداء کی سلامی تقریب میں مختلف سیاسی انتظامیہ اور سماجی شخصیات کی شرکت شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی دشمن کے بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت ریاست سے دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ قوم شہداء کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف متحد رہے گی شرکاء کا عزم اسلامی تعاون تنظیم نے خزان میں اسکول بس پر حملے کی مذمت کر دی حکومت پاکستان اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار OIC اعلامیہ کے مطابق سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بیان میں کہا معصوم طلبہ کو نشانہ بنانا ناقابل معافی جرم ہے دہشت گردی کی ہر شکل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 9 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا ISPR کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے دوران 4 بھارتی اسپانسرڈ خارجی مارے گئے ٹانک میں آپریشن کے دوران 2 خوارج ہلاک خیبر کے علاقے باغ میں بھارتی تربیت یافتہ 3 دہشت گردوں کو مارا گیا بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے فورسز کا بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف عزم برقرار صدر مملکت وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین ہمارا فرض ہے معاشی میدان میں آپریشن بنیان مرصوص کو کامیاب بنائے ہمارے ترقی کے خواب بڑے لیکن ٹیکسوں کی ادائیگی کم ترین ہے ٹیکس ٹو GDP کو 10.5% سے بڑھا کر 16 یا 18% پر لے جانا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کا ہر شہری اپنی آمدن پر ٹیکس ادا کرے ٹیکس ادا کرنے والے ٹیکس چوروں کے خلاف چوکیدار کا کردار ادا کرے اضافی بجلی کو نئی معیشت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ 2000 میگا واٹ بجلی اب ڈیجیٹل کرنسی پیدا کرے گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں اضافی بجلی بٹ کوائن مائننگ اور مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے مختص ہوگی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ڈیٹا فلوز کے لیے پاکستان بہترین جغرافیائی مقام ہے CEO پاکستان کرپٹو کونسل بلال ثاقب نے کہا بجلی فراہمی سے سرمایہ کاری اور بٹ کوائن سے زر مبادلہ لانے میں مدد ملے گی ریگولیشن شفافیت عالمی تعاون سے پاکستان گلوبل کرپٹو اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بن سکتا ہے وزارت خزانہ کا کہنا ہے
اضافی بجلی کو معاشی طاقت میں بدلنے کا یہ منصوبہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے تباہی، آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 101 زخمی ہوئے۔ محکمہ پنجاب ایمرجنسی سروسز نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش سے حادثات میں اموات پر افسوس کا اظہار، کہا پنجاب حکومت دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا، کہا جیالوں سے اپیل کرتا ہوں آگے آئیں اور امدادی سرگرمیوں میں کردار ادا کریں۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر تنقید، بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سواہنے نے پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا، کہا ہم پاکستان کے خلاف حملہ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا، بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھارتی ایئر مارشل سے پوچھا تو کہا جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے۔ پہلگام واقعے پر سوالات اٹھانے والے 18 سکھ فوجی گرفتار، کورٹ مارشل کا فیصلہ۔ بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک نے مزید بتایا سکھ فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کیا اور پہلگام واقعے پر مودی سرکار کے بیانیے پر سوالیہ نشان لگانے والی پوسٹیں کی۔ اپنی پوسٹوں میں لکھا پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو ہدف بنانا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت کی۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا قوم شہداء کی مقروض ہے، شہادتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت کی لڑائی صرف پاک فوج سے نہیں پوری قوم سے ہے۔ پاکستانی میڈیا نے سچ بول کر بھارتی میڈیا کو بے نقاب کر دیا۔ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ، وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا افسران زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائیں، سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا آندھی اور بارش میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار، لواحقین سے تعزیت، کہا غم کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ چالیس 45 سال سے کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ کراچی بہترین شہر ہے، یہاں کی رونقیں بحال کریں گے۔ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، منفی سیاست نہیں کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ڈینسو ہال کراچی والوں کے لیے کھول کر اپنا وعدہ پورا کیا۔ شدید گرمی میں کراچی میں پانی اور بجلی کا بحران، مختلف علاقوں میں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف کورنگی، چکرا گوٹ اور ناصر جنگ کے قریب احتجاج۔ لوڈ شیڈنگ کے مارے لیاقت آباد نمبر 10 کے مکین بھی گھروں سے نکل آئے۔ سخی حسن میں پانی کی عدم فراہمی کے خلاف مظاہرہ، شہری پمپنگ سٹیشن پر جمع ہو گئے۔ سکھر کے نور حسن کو ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا، 50 لاکھ تاوان طلب۔ نور حسن صالح پٹ سے سکھر جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا۔ شکارپور کی قومی شاہراہ پر پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، 4 فرار۔ پولیس کا کہنا ہے ڈاکو واردات کے لیے کھڑے تھے، اہلکاروں کو دیکھ کر فائرنگ کر دی۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 38 افراد شہید ہو گئے۔ نصیرات کیمپ پر بمباری سے ریسکیو آپریشن کے ڈائریکٹر اشرف ابونار اہلیہ سمیت شہید ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب فرانسسکا البینیز کا کہنا ہے یہ حملہ فلسطینیوں کی منظم نسل کشی ہے۔ غزہ میں ایک اور معصوم بچہ بھوک سے سسک کر دم توڑ گیا۔ 70,000 بچے غذائی قلت کا شکار۔ ڈاکٹروں کے مطابق غزہ کے بچے مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ نیتن یاہو اتنا ظلم کرنے کے بعد تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کا سوال۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ پھٹ پڑے، کہا نیتن یاہو نے ہمارے پیاروں سمیت لاکھوں افراد کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی۔ صدر ٹرمپ جنگ بندی کرانے میں مدد کریں،
مظاہرین نے غزہ میں شہید بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھی۔ عید قرباں قریب، مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش، شہر شہر جانوروں کی خریداری، من پسند جانوروں کی تلاش، کہیں بیل کی ڈیمانڈ تو کہیں دمبے کی تلاش۔ سوات میں بارشوں اور ژالہ باری سے باغات متاثر، اس سال پیداوار میں کمی کا خدشہ۔ بارشوں اور ژالہ باری سے آلو بخارا اور خوبانی کے درختوں کو نقصان پہنچا۔ جیسا کام ویسا انعام، بہترین ایشین ایتھلیٹ کا اعزاز ارشد ندیم کے نام۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ کو ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کوریا میں اجلاس کے بعد ایوارڈ سے نوازا۔ اجلاس میں چیئرمین ساؤتھ ایشین ایتھلیٹکس میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکرم ساحی، صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن پاکستان بریگیڈیئر ریٹائرڈ وجاہت حسین ساحی، سیکرٹری کرنل ریٹائرڈ شاہ جہان اور ارشد کے کوچ سلمان برقی موجود تھے۔ ارشد نے پیرس اولمپکس میں اولمپک ریکارڈ بنا کر پاکستان کے لیے انفرادی گولڈ میڈل جیتا تھا۔ بنگلہ دیش کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے عارضی طور پر نئے باؤلنگ اور بیٹنگ کوچ مقرر۔ حنیف ملک بیٹنگ کوچ، ایشلے نوفکے کو باؤلنگ کوچ کی ذمہ داری دے دی گئی۔ محمد مسرور فیلڈنگ کوچ ہوں گے۔ اسد محمود کو اسسٹنٹ کوچ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا 10 رکنی گروپ لاہور پہنچ گیا، دیگر ارکان کل پہنچیں گے۔ پاک بنگلہ دیش 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر کا فینس کے لیے پیغام۔ سوشل میڈیا پر کنگز کے کھلاڑیوں اور سٹاف کے ساتھ ویڈیو شیئر کر کے لکھا، ٹورنامنٹ کا اختتام اچھا نہیں ہوا، لیکن اپنی ٹیم کے ہر فرد کی محنت پر بے حد فخر محسوس کرتا ہوں۔ تمام فینس کی سپورٹ کا شکریہ، خاص طور پر ان شہروں کی عوام کا جہاں میچز میں ٹریفک بندش کے مسائل پیدا آئے۔ وارنر نے سیکیورٹی اہلکاروں کو سراہتے ہوئے لکھا، ہماری حفاظت کو یقینی بنانے پر سیکیورٹی فورسز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کراچی کنگز کے ساتھ میرا سفر یادگار رہا۔ پروگرام ہر لمحہ پرجوش، بڑھائے PSL کا جوش۔ سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے۔ اداکارہ نیلم منیر آج بنیں گی مہمان، کریں گی وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عاطیہ مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔